الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ عام طور پر کافی احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ گھر میں جب جماعت کروانی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح صفیں بنائی جائیں گی اور بچے کہاں کھڑے ہوں گے اور خواتین کہاں کھڑی ہوں گی۔ تو یہ کافی احباب اس بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آج ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو عام طور پر یاد رکھیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسجد میں افضل ہے، بلکہ مسجد کو چھوڑ کر گھر میں جماعت کرانا یہ بہتر نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مصروفیت کی وجہ سے مسجد میں اس کی جماعت رہ جاتی ہے، تو پھر بجائے مسجد جا کر گھر میں ہی اس طرح اگر آپ فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اذان مستقل دینا ضروری نہیں، محلے کی اذان ہی آپ کے لیے کافی اور وافی ہیں۔ اور اگر اقامت کے لیے یہ ہے کہ اگر شوہر کے ساتھ پیچھے کوئی سمجھدار لڑکا ہے تو وہ اقامت کہے اور شوہر نماز پڑھائے، جبکہ اگر صرف میاں بیوی ہوں تو اقامت بھی شوہر ہی کہے گا اور پھر وہ نماز پڑھائے گا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا اور صفیں کیسی بنائی جائیں گی۔ تو یہ آپ کے سامنے پہلی تصویر ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک میاں بیوی ہیں، یہ میاں ہے یہ بیوی ہے۔ تو ان کے سب بنانے کا طریقہ بالکل واضح ہے کہ میاں جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ آگے کھڑے ہوں گے اور خاتون جو ہے وہ بالکل برابر ان کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ یہ طریقہ ہے اس صورت میں کہ جب صرف ایک میاں بیوی ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف شوہر اور یعنی باپ بیٹے ہوتے ہیں، مثال یہ والد ہیں اور یہ بیٹا ہیں، تو اب دو بندے جماعت کروا رہے ہیں، تو مثال والد صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ بائیں جانب کھڑے ہوں گے، جبکہ مقتدی جو ہے وہ دائیں جانب کھڑے ہوں گے۔ تو دائیں جانب کھڑا ہوگا اور امام سے ہلکا سا پیچھے ہوگا، تقریباً ایک بالش یہ تھوڑا امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ کوشش یہ ہو کہ یہ پیچھے کھڑا ہو ایک بالش کی، کیونکہ اگر آگے نکل گیا امام سے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یعنی باپ اور بیٹے اگر جماعت کروانا چاہیں تو ان کے کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شوہر، بیوی اور ایک بیٹی ہے، مثال یہ شوہر ہے، بیوی ہے اور بیٹی ہے، تو یہ تینوں اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیں تو اس کا بھی طریقہ واضح ہے کہ شوہر آگے کھڑے ہوں گے اور ان کی جو بیوی بیگم ہے اور ان کی جو بیٹی ہے وہ دونوں پیچھے کھڑے ہوں گی، جس طرح کی تصویر میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ والدہ ہے، ماں ہے اور دو بیٹیاں ہیں، تو یہ اگر امامت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیں تو عورتوں کے لیے تو ویسے امامت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے، تنہا نماز پڑھنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر جیسے تعلیم کے لیے یا بچوں کو سکھانے کے لیے کبھی اجتماعیت کے لیے اس طرح کی صورت بنانی چاہیں تو اس کی طریقہ کار یہ ہے کہ جو امام ہے نماز پڑھانے والی وہ درمیان میں کھڑی ہوں گی اور جو دوسری جو نماز پڑھنے والی ہیں وہ ان کی سائٹوں میں کھڑی ہوں گی۔ عورتوں کے لیے مردوں کی طرح امام آگے اور مقتدی پیچھے نہیں ہوتا، بلکہ سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور جو نماز پڑھانے والی ہوتی ہے وہ سینٹر درمیان میں کھڑی ہوتی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ والد ہے، بیٹے ہیں اور والدہ اور بیٹے بیٹیاں سارے ہوں، تو اس صورت میں طریقہ کار یہ ہے کہ جو نماز پڑھانے والے جو والد ہیں وہ آگے کھڑے ہوں گے، ان کے جو اس کے بعد ان کے پیچھے جو ہے وہ مذکر اولاد یعنی بیٹے کھڑے ہوں گے
اور ان کے پچھلے صف میں والدہ اور ان کی جو ہے وہ بیٹیاں کھڑی ہوں گی، یعنی اگلے صف میں لڑکے کھڑے ہوں گے، پچھلے صف میں خواتین کھڑی ہوں گی۔ تو اس کے جو ہے وہ صف باندھنے کا طریقہ یہی ہے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ والد ہے اور اس کے ساتھ صرف ایک بیٹا ہے۔ اب ظاہر ہے بیٹے ایک سے زیادہ ہوتے تو پیچھے مستقل ان کے لیے ایک صف بنائی جا سکتی تھی، لیکن بیٹا ایک ہے تو اس صورت میں والد صاحب کے پہلو میں کھڑا ہوگا بیٹا اور ان کے پچھلے صف میں خواتین کھڑی ہوں گی۔ تو اس طریقے کے مطابق ان کی جماعت کروائی جائے گی۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ والد ہیں اور پیچھے بیٹے ہیں اور پیچھے اکیلی والدہ ہیں، تو اس صورت میں بھی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو والد ہیں وہ اگلے صف میں، جو بیٹے ہیں نرینہ اولاد وہ پہلے صف میں کھڑے ہوں گے، اور جو والدہ ہے جو اکیلی ہیں وہ دوسری صف میں تنہا کھڑی ہوگی۔ تو یہ طریقہ کار آپ کے سامنے آ گیا۔ ایک طریقہ ہے کہ والد اور صرف لڑکے ہیں، نر اولاد ہیں تو والد صاحب آگے کھڑے ہوں گے، جو لڑکے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے سارے طریقہ کار آ گئے کہ آپ گھر میں جماعت کروانا چاہیں تو کس طرح کروا سکتے ہیں اور صفیں باندھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر آپ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ جماعت میں سستی کرنے کے بجائے گھروں میں جماعت ادا کریں اور گھروں میں جماعت کا اہتمام کریں۔ ہرگز ایسا نہ ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے جماعت رہ جاتی ہے یا کہیں دیر ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس طریقہ کار کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یا اسی طرح جہاں گورنمنٹ کی طرف سے کرونا وائرس کی وجہ سے پابندیاں ہیں تو وہاں بھی ان طریقہ کار کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور ان ممالک میں جہاں تھوڑے مسلمانوں کی حالات کشیدہ ہیں وہاں ان کو آزادانہ نماز اور عبادت کی اجازت وغیرہ نہیں ملتی، تو وہ بھی اس طریقہ کار کے مطابق گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے خاص کر کے وہاں اس طریقے سے جماعت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔